حي على الفلاح. السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی 81ویں سورت تکویر کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو قیامت کے دن کا ایک ایسا نقشہ کھینچتی ہے جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرے مفہوم اور پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت بڑے کائناتی منظر سے ہوتا ہے۔ یہ پہلی آیت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ان واقعات کے سلسلے کا پہلا قدم ہے جو اس کائنات کے پورے نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اچھا، تو اس سورت کا نام ہے تکویر۔ اب یہ لفظ تکویر ہے کیا؟ عربی میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کو گول گول لپیٹنا، بالکل ویسے جیسے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ سورج، جو ہماری دنیا کا مرکز ہے، روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ، ایک دن اسے بھی بالکل اسی طرح لپیٹ کر اس کی روشنی کو بجھا دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ سورج کا لپیٹ دیا جانا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس سورت کے مطابق قیامت کے دن کا آغاز کرے گا۔ اور یہ کوئی عام سورج گرہن نہیں ہوگا، نہیں، یہ سورج کے وجود کا مکمل خاتمہ ہے۔ ذرا اس گہری ناقابل تصور تاریکی کا اندازہ لگائیں، جب روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی اندھیرے میں ڈوب جائے۔ یہ ایک ایسی ہولناکی کی شروعات ہے جس کا ہم شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسے ہی سورج بجھے گا، کائنات کا سارا توازن بگڑ جائے گا، اور پھر واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو ہماری اس جانی پہچانی دنیا کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ یہی ہے وہ عظیم انہدام کا مرحلہ۔ تو یہ 6 واقعات ہیں جو قیامت کے پہلے فیز کی تصویر بناتے ہیں۔ کائنات سے لے کر زمین تک ہر چیز بکھر جائے گی، ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے، پہاڑ جنہیں ہم مضبوطی کی مثال سمجھتے ہیں وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور دیکھیں اس دن کی وحشت کا عالم کیا ہوگا کہ اس وقت عربوں کے لیے جو سب سے قیمتی چیز تھی، یعنی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی، وہ بھی لاوارث پڑی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ یہاں تک کہ جنگلی جانور جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، وہ بھی خوف سے کٹھے ہو جائیں گے، اور سمندر وہ تو جیسے ابل پڑیں گے ہر حد کو توڑ کر۔ کائنات کی اس تباہی کے بعد سین بالکل بدل جاتا ہے۔ اب فوکس دوبارہ زندہ کیے جانے والے انسانوں پر آ جاتا ہے، جہاں احتساب اور انصاف کا دن شروع ہونے والا ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں ساری انسانیت کو ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پر الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اچھے لوگ ایک طرف، برے لوگ دوسری طرف۔ دنیا میں جو اچھے اور برے کا ایک مکسچر تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور اس دن کا انصاف کیسا ہوگا؟ اس کو سمجھانے کے لیے سورت ایک انتہائی دل دہلا دینے والا سوال اٹھاتی ہے۔ اس معصوم بچی سے جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا، پوچھا جائے گا کہ اسے آخر کس جرم کی سزا ملی۔ یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ اس دن سب سے کمزور اور سب سے مظلوم کو انصاف ملے گا، اور خدا خود ان کا وکیل ہوگا۔ اور پھر فیصلے کے آخری مراحل شروع ہوں گے۔ ہر انسان کے اعمال کا پورا ریکارڈ سب کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ آسمان کو ایسے ہٹا دیا جائے گا جیسے کسی جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ گناہگاروں کے لیے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا۔ اس ایک لمحے میں ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے، اچھا یا برا۔ قیامت کی اتنی شدید منظر کشی کے بعد سورت کا موضوع اچانک بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا طاقتور پیغام، یہ وارننگ آ کہاں سے رہی ہے؟ یعنی کہ اب سورت اپنے سورس اور اپنی سچائی پر بات کرتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس پیغام کا ماخذ کیا ہے؟ سورت اب ان الزامات کو رد کرتی ہے جو کہتے تھے کہ یہ کلام اس وقت کے کاہنوں کا ہے، یعنی وہ لوگ جو غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے تھے۔ قرآن اپنے اور کاہنوں کے کلام میں ایک واضح فرق بتاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کلام ایک معزز فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے لایا گیا ہے، جو بہت طاقتور، عزت والے
اور اللہ کے ہاں مکمل طور پر بھروسے کے قابل ہیں۔ دوسری طرف کاہنوں کا علم شیطانوں سے آتا ہے، جو آسمان سے باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جن پر ستارے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کا پیغام جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس وحی کی سچائی پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں قرآن تمہارا ساتھی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کیونکہ وہ مکہ والوں کے لیے کوئی اجنبی تو تھے نہیں، انہوں نے فرشتے کو کھلے آسمان پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی واضح مشاہدہ تھا۔ ان تمام دلائل کے بعد سورت اپنے اختتامی حصے میں آتی ہے اور اب براہ راست انسان سے بات کرتی ہے۔ ایک بہت گہرا ذاتی سوال پوچھا جاتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی تو پھر تم جا کدھر رہے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو گونجتا رہ جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت پر حیرانی کا اظہار ہے جو اتنے واضح پیغام کے بعد بھی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ بھئی جب سچائی اتنی واضح ہے تو آخر یہ ضد تمہیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ پیغام، یہ قرآن، دنیا والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ یہ کسی پر زبردستی نہیں تھوپا جاتا۔ سیدھا راستہ اپنانا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اور اس کی ذمہ داری ہر انسان کی اپنی ہے۔ اور سورت اس گہرے نقطے پر ختم ہوتی ہے جو انسان کی اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ انسان سیدھا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ تبھی کر سکتا ہے جب اللہ، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی توفیق دے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہدایت ایک انتخاب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک تحفہ بھی، ایک ایسا نقطہ جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔